کانا معیہ فی الجنہ، کہ فرمایا کہ جس بندے نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب سنت یعنی حضور کا طریقہ ہے، چاہے وہ بھلے پانی پینے کو لے لیں، روٹی کھانے کو لے لیں، یہ نکاح کرنا، یہ شادی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، فرمایا نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے۔ فرمایا کہ جس دن بندے کا نکاح ہوتا ہے اس کا آدھا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، آدھا ایمان اکمل کامل ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اب آدھا ایمان جو ہے وہ اپنی عبادات میں پورا کریں، سبحان اللہ۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں آدھا ایمان پورا کرے۔ تو یہ کہ شادی جو ہے یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب شادیاں ہوں تو اس میں ہم کیا کریں کہ اللہ رسول کا ذکر کریں۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جیسے کسی بندے نے گھر بنانا ہے، اب اس کی بنیاد جس کو ہم نی کہتے ہیں، اب نی نکالی جاتی ہے تو اکثر بڑے بوڑھے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی نی جو ہے نا اس کو مضبوط کر لینا، اگر تمہاری نی کمزور رہ گئی، نی ہلکی ہے، پولی رہ گئی، تو اس کی اگر تم نے چنائی اچھی نہ کی، یا اس کی جو رزیں ہیں نیچے سے وہ 18 13 12 کے نہ اٹھائے، تو یہ اس کے اوپر ڈبل سٹوری نہیں بن سکتی، یہ گر جائے گی۔ اگر تمہاری زمین ہے وہ بنجر ہے، اس میں کچھ ایسا نظام چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آگے جا کے برباد ہو سکتا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، گر جائے گا۔ تو اب یہ کہ دنیا کا مکان ہے، ایک محل ہے، ایک چوبارہ آپ نے بنایا ہے، اس کی بنیاد مضبوط رکھی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ شادی کیا ہے؟ یہ ایک پورا خاندان ہے، بے شک شادی ایک پورا خاندان ہے کہ دو نئے خاندانوں کا آغاز ہوتا ہے، دو نئے خاندانوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے کہ جیسے یہ پہلا دن آیا، اب پہلے دن کے اندر اگر ہم اس میں اللہ رسول کا ذکر کریں کہ اب اس کی نی جو رکھی جا رہی ہے وہ تلاوت قرآن سے رکھی جا رہی ہے، اب نی بنیاد جو ہے یہ اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، حضور کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس میں برکتیں آتی ہیں۔ آج دیکھیں کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کے بعد بربادی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا شادی کی ہے خاندان ٹوٹ گیا ہے، شادی کی ہے تو طلاق بھی ہو جاتی ہے، شادی کی ہے تو ابھی 2-4 مہینے نہیں گزرے تھے تو آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ وجہ کیا ہوا کہ شریعت مطہرہ کی ہم نے پاسداری نہیں کی، شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کی ہے، شریعت مطہرہ کی حدوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو شیطان لعین کے قریب کیا۔ جب شیطان کے قریب جائیں گے، رحمان کا در چھوڑ دیں گے تو پھر بربادی ہی بربادی ہوگی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام کرو اس میں اللہ رسول کی رضا کو پاؤ، اللہ رسول کی رضا، کوئی بھی کام کرو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، تو فرمایا کوئی بھی بھلا کام کرنا ہے تو اس میں یہ جانو کہ تمہارا رب راضی ہے کہ نہیں، رب راضی ہے کہ نہیں۔ اب میں اور آپ بہن بھائیوں کی بیٹوں کی شادی کر رہے ہیں، اب اس میں سوچیں کہ ہم اس شادی میں اگر وہ گانے باجے والوں کو بلایا گیا ہے، ڈھول ڈھمکے والوں کو بلایا گیا ہے، بینڈ باجے والے آئے ہیں، تو اب یہ کھلا کھلا پتہ ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، رب کی نافرمانی ہے۔ یار ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جناب سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے نا، راستے میں کسی نے بینسری بجائی، یہ لکڑی کی چھوٹی سی سوراخوں والی ہوتی ہے، کسی نے بانسری بجائی۔ جناب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، حضور نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے چل پڑے، دور چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نافع بتاؤ اب اس کی آواز تو نہیں آ رہی؟ نافع وہ بانسری جو بجی تھی اس کی آواز تو نہیں آ رہی؟ جناب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اب نہیں آ رہی، اب نہیں آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں باہر نکالی اور پھر فرمایا کہ اے نافع یاد رکھو
میں آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، میں آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، میں شیطان لعین کے ساتھ یہ جہاد کرنے آیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو بانسری ہے، گٹار جو بجایا جاتا ہے، جیسے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے وہ تاروں کا ایک باریک سا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ گٹار اور بانسری جو ہے یہ شیطانی ہتھیار ہیں، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہتھیار ہیں۔ اور فرمایا کہ نافع میں نے توڑنے آیا ہوں۔ اب دیکھیے کہ اب نبی پاک علیہ السلام کو سے دور بھاگے، حضور بانسری کی آواز کس سے ہوتی ہے؟ ان کے ہلکی سی پی پی کرتی ہے، تو بانسری کی آواز کیا ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام اس سے دور جائیں۔ میں اور آپ سوچئے یار کہ ہمارے گھروں میں جب ڈھول بجے، جس میں وہاں پہ وہ بینڈ باجے بھی بجے، اگر وہ ڈیک بھی چلے اور انڈیا کے اپنے بگانے سارے گانے بھی چلیں، اور ادھر ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا محب رسول کو نہیں ہے۔ اب یہ ایک زبان سے نبی پاک کا عاشق بھی کہا جا رہا ہے، اور دوسری پاک سے نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ تو دوگلا پن ہوا نا یار، یکدار گیر و محکم گیر۔ بندہ ایک بوا پکڑے تو مضبوطی سے پکڑے، ایک دروازہ بندہ پکڑے تو مضبوطی سے پکڑے۔ اب یہ نہیں کیا کہ ادھر سے زبان سے مصطفیٰ کے گن بھی گائے جا رہے ہیں، اور ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں پر وہ شرع عام حملہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور آج دیکھیے کہ یہود و نصارہ کتنے چلاک ہو گئے، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ ہندو، یہ سکھ، کیونکہ ہم نے پنجاب کے اندر رہے، برے صغیر یہ پنجاب اکٹھا تھا۔ اب 1947 میں ہم بھی ہندوؤں سے الگ ہونا، یہ سارا اکٹھا ہندو ہی کہتے تھے۔ تو اب یہ کیا، یہ تیل مہندی کی رسم کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کی ہے۔ یہ جو جیسے تھوڑا سا پیچھے جائے نا، دے لینے، پنجابی کہنا دے لمن جا رہے ہیں دیپ اتر دے، اب جس کو ہم گڈی بھی کہتے ہیں۔ اب وہ دن لینے جاتے تھے، گڈ بوانے جانا نا، تو اب دن لینے گئے، گڈ لینے گئے، تو جتنے بندے گھر والے جاتے تھے نا دین لینے، وہ سارے کے سارے رنگ کے آتے تھے، کسی پہ کھٹا ہے تو کسی پہ رتا ہے تو کسی پہ گلابی ہے تو کسی پہ کون سا کیا ہوا جی۔ اب وہ کپڑے اس نے بوسکی پہنی تھی وہ بھی خراب، چٹا پہنا تھا وہ بھی خراب، اگر اس نے کوئی اور لباس مہنگا پہنا تو وہ بھی خراب۔ اب جب گھر محلے میں آیا، بھائی تیرے کپڑوں پہ رنگ لگا ہے، کہتا ہے مامے دے پتر دے دے لمن گیا سی، مامے دے پتر دے دے لین گیا سی، گڈا تو آ کے آیا۔ اب یہ یاد رکھیں یہ دے ہیں، یہ اپنے گڈی ڈالی ہیں، دن لیے، رنگ جو ڈالا گیا ہے، دن لینا جائز کام ہے، ٹائم آگے سے لینا کہ کس دن ہم ڈھکیں یہ جائز ہے، لیکن یہ عورتوں نے مل کے رنگ ڈالا، کبھی سوچا یہ کیا تھا؟ یہ ہندوؤں کی ہولی تھی، یہ ہندوؤں کی ہولی کے دن ہے، تہوار ہے کہ جس دن سارے ہندو اکٹھے ہو کر ایک دوسرے پہ رنگ ڈالتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں۔ اور وہ رسم آج ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوگی، ہندوؤں کی وہ رسم ہمارے معاشرے میں عام ہوگی، اور دیکھا دکھائی۔ اب تو یہ تھوڑا سا عقل مت آ گئی ہے نا، پہلے میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب دن لینے جاتے تھے ایک کے سر پہ گھڑولی ہوتی تھی، مٹکا گڑے کا، وہ گھڑولی جس کو کہتے ہیں، تو آگے دوسرے نے وہ چنی لال رنگ کی چنی آگے پکڑی ہوتی تھی، وہ پیچھے عورت کے سر پہ گھڑولی ہے انو رکھا ہوتا تھا، اور آگے دوسرے نے وہ دوپٹہ لال رنگ کا پکڑا ہوتا تھا، اور آگے جا کے جو محلے کی عورتیں برادری والی ہوتی تھی نا، وہ نالی کے اندر سے گرابر نکال کے جس نے وہ دوپٹہ پکڑا اس کے منہ پہ لگاتے تھے۔ یعنی کہ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ شادی کے نام پر اتنے اللہ رسول کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، شریعت مطہرہ کے اتنے وہ قانون جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، اور شادی بیاہ ہوتی ہے جیسے آج ان کی مہندی کی رات ہے، حالانکہ مہندی کیا ہے؟ یہ یاد رکھے کہ مرد کا ہاتھ پر مہندی لگانا حرام ہے، بندہ ہاتھ پر پیر پر مہندی لگائے لال رنگ کی یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث جس کو ہنجڑا کہتے ہیں، ایک مخنث تھا، اور اس نے حضور کے زمانے کے اندر اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا لی، مہندی لگائی تو مدینے میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا، اللہ ہنجڑے سے حضور نے چہرہ پھیرا، منہ بدل لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہر بدر کر دو، ہمارے مدینے سے نکال دو۔ اب صحابہ نے اس سے مخنث کو، اس ہنجڑے کو فقط ہاتھ پر مہندی لگانے کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا، مدینے سے نکال دیا، بدر کر دیا، یعنی کہ اب وہ دوبارہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے وہ جب یہ معاملہ ہوا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ناراضگی؟
حضور مجھے کیوں نکالا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے آج وہ کام کیا ہے جو عورتیں کرتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسے مرد پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے مرد پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں جیسی مشابہ کرے۔ اب یہ مہندی لگانا عورتوں کا کام ہے، لیکن آج ہمارے یہاں نا وہ مہندی کی رات میں بندے کے وہ دولہے کے دونوں ہاتھوں کو رنگا جاتا ہے، رتے لال ہاتھ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں اگر آپ نے مہندی کی ریج پوری بھی کرنی ہے نا تو نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھ لیں۔ زیادہ ڈاڈا ہی شوق ہے، مامے پھوپھیا تایوں کو ڈاڈا ہی شوق ہے بہن بھراؤں کو، تو آپ اپنے دولہے کے ہاتھ پر رکھیں، نیچے کاغذ رکھ لیں، اوپر آپ اپنی آنکھ کو جو ٹھمکا مہندی کا رکھنا ہے وہ لگا دیں اور اس کے بعد کاغذ اٹھا کے پھینک دیں۔ لیکن اگر آپ لگائیں گے اور دولہا بھی اس پر راضی ہوا، لگانے والا بھی گناہ گار ہے اور آگے لگوانے والا بھی گناہ گار ہوگا۔